وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریر کا موضوع پھر سے وہی ہے، حسن المسلم، دعا کی اہمیت، فضیلت اور قبول ہونے کے اوقات، پارٹ 2. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. پچھلا ایپیسوڈ جو تھا، پچھلا موضوع جو تھا اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں پارٹ 2 میں. اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کئی باتوں کا ذکر کیا، دعا کی اہمیت کا ذکر کیا، دعا کی فضیلت کا ذکر کیا. پھر دعا کے اوقات کے بارے میں بھی ہم نے بات کی، اور وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ نے پورا کر نہیں پائے. تو ہم نے ڈسکس کیا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے، پھر یہ جو حسن المسلم جو نام ہے وہ کہاں سے آیا، وہ جو کتاب ہے وہ کس حدیث سے اس نام کو لیا گیا، اور دعا کے معنی ہم نے سیکھے. اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دعا کے اوقات، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دعا کسی بھی جگہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. وضو ہو تو اچھا ہے، بہت ہی افضل بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہو تو بھی کر سکتے ہیں. آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ آفس میں ہیں، آپ بزنس میں کچھ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے دکان پہ بیٹھے ہیں، تو آپ دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے، تو آپ کو یہ جو اوقات کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، ان خاص اوقات پہ، ان خاص وقت پہ اگر ہم دعا کریں گے تو دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اور دعا کے لیے جیسے کہ اب میں نے بتایا تھا کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اچھی توقع، اچھا ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہیے، اور دعا کے اوقات کو چننا چاہیے. دعا کے جو ایٹیکیٹس ہیں، جیسے کہ وضو کرنا ہے، قبلہ رخ بیٹھنا ہے، ہاتھوں کو اوپر کرنا ہے، پھر اللہ کی تعریف کرنا ہے، پھر درود بھیجنا ہے، پھر اپنے سے شروع کرنا ہے، یعنی اپنی حاجتیں پہلے پیش کرنا ہے، پھر سب کے لیے دعا کرنا ہے، یہ سب، پھر آمین بولنا ہے. یہ سب ایٹیکیٹس کو فالو کیجئے. پھر امپیشنٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں امپیشنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اتنے سال، اتنے دن دعا کیا لیکن ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. تو ایسے نہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ دعا جب کرتے ہیں تو 3 باتیں ہوتی ہے، یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا تو دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے بجائے ایک بڑا پھیل جاتی ہے، آپ چل جاتا ہے، اور تیسری بات، دعا کا اجر آپ کو آخرت میں ملے. تو ہم دعا کے اوقات کا ذکر کر رہے تھے، اور کچھ دعا کے وقت کا ہم نے ذکر کیا تھا. جیسے کہ پہلا ہے دا لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، رات کے آخری تہائی حصے میں. اور آج میں نے جو ایپ آپ کو بھیجا ہے، پچھلے سنڈے کو جب ہم نے یہ ٹاک ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد میں نے ایک ایپ بھیجا تھا، المصباح صلاح ٹائمنگ. اس میں جو ہے رات کا آخری تہائی حصہ بھی، اس کا وقت بھی آپ کو صاف طور سے ملتا ہے. اگر آپ اپنا لوکیشن ڈال دیں گے تو آپ کے ایریا میں رات کا 1/3 حصہ کب سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور بہت ہی اچھا ایپ ہے، اور میں نے کئی دعائیں بھی بھیجی تھی، سافٹ کاپیز بھی بھیجی تھی. تو اس ایپ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو پہلا پوائنٹ ہے، دا لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، یہ آپ یہ دعا کا اچھا اوقات، ایک اچھے اوقات ہیں. پھر دوسرا پوائنٹ تھا لیٹ ایٹ نائٹ، رات کے دیری میں جب لوگ سو رہے ہیں تو آپ اٹھ کے یا دعا کیجئے. اور یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے، رات میں اٹھنا، یا اسی لیے سب پہ تیاری کرنا ہے، یعنی پری پریپریشن. جلدی کھانا ہے مغرب کے بعد، پھر عشاء پڑھ کے جلد سے جلد سو جانا چاہیے.
اور موبائل فونس وغیرہ جو سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی جو لائٹ ہوتی ہے موبائل کی، بلو لائٹ، اس کا اثر آنکھوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو الرٹ رکھتا ہے وہ. تو اگر ہم رولز فالو کریں گے، سچ مچ میں اگر ہماری نیت ہے، سچ مچ میں اگر ہماری کوشش ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمیں آئے گی. تو جلدی کھانا ہے، جلدی سونا ہے، اور کیونکہ رات ایک بہترین وقت ہے ایک مومن کے لیے. ایک مومن کے رات ایک بہترین وقت ہے. اور اب جو ابھی کا جو سیزن چل رہا ہے، ٹھنڈی کا سیزن، اس میں تو راتیں لمبی ہوتی ہیں. ممبئی میں وغیرہ اگر ہم 5:15 کو بھی اٹھ جاتے ہیں تو بھی ہمیں 2-4 رکعت تہجد آرام سے مل جاتی. تو اتنا آسان ہو گیا. تو آپ اس ٹھنڈی کے سیزن کا جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 تھا اذان اور اقامہ کے بیچ. تو ہمیں یہ ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، جیسے بھی اذان ہوتی ہے، اذان اور اقامہ کے بیچ آپ پڑھ سکتے ہیں. یا پھر اگر ہمارے بہنیں جو ہیں گھر پہ ہے، گھر پہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو فوراً اذان کے بعد جو ہے دعائیں پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے. پھر جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم نے ذکر کیا تھا خاص کر کے عصر کے بعد. ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عصر کے بعد جمعہ کا فکس رکھیں. اپنا موبائل فون جو ہے فلائٹ موڈ پہ رکھیں، یا آپ بتا دیں رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کوئی کانٹیکٹ نہ رکھیں، کوئی کانٹیکٹ نہ کرے. اور پورا دھیان اپنا جو ہے اپنے فیملی کو لے کے آپ دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر 5واں پوائنٹ تھا زمزم پیتے وقت. زمزم پانی جب پیتے ہیں تو زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. پھر 6واں پوائنٹ تھا وائل پروسٹریٹنگ، سجود کے وقت. تو سجدے کے وقت جو ہے آپ دعا کر سکتے ہیں. اور میں نے ابھی ایک فتویٰ پڑھا islamqa.com پہ کہ کیا آپ فورن لینگویجز میں، یعنی عربک کے علاوہ کوئی لینگویج، مثال کے طور پہ ایک آدمی کو انگلش اچھی آتی ہے اور عربک کو لرن کرنا، عربک سیکھنا بہت اس کے لیے مشکل ہے. تو بیسک دعائیں، فنڈامنٹل دعائیں نماز کی ہو تو وہ پڑھتا ہے، لیکن کچھ ایکسٹرا مانگنا ہے اس کو، کچھ ایکسٹرا مانگنا ہے، کچھ گھر میں برکت کی دعا ہے، یا کسی فیملی ممبر کی جو شفا کے لیے دعا ہے، تو وہ انگلش میں مانگ سکتے. تو فورن لینگویج میں نماز میں مانگ سکتا ہے نہیں. تو اس کا میں نے islamqa.com پہ پڑھا کوشچن نمبر 262254. تو اگر عربی نہیں آتی ہے، عربی وہ سیکھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ فورن لینگویج میں بھی نماز میں دعا کر سکتا ہے. تو islamqa.com پر اگر آپ سرچ کریں گے تو بہت سارے فتوے ملیں گے. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آسانی. تو کئی بار ایسے اور کئی ہمارے بھائی بہن ایسے جو عربک میں بہت سارے دعائیں ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے یا یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ islamqa.com پر ریسرچ کیجیے. میں نے تو پڑھا ہے کہ کر سکتے ہیں. تو فورن لینگویج جس کو عربی نہیں آتی ہے یا جس کو عربی سیکھنا بہت مشکل ہے، تو وہ فورن لینگویجز میں بھی، عربک کے علاوہ بھی لینگویجز میں دعا کر سکتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ جو ہے دعائیں مانگتے رہیں. تو 6واں پوائنٹ تھا سجود کے وقت. پھر 7واں پوائنٹ ہے وین ویکنگ اپ ایٹ نائٹ. رات کو جب اچانک نیند کھلتی ہے، بہت ہی بہترین موقع ہے. جو میں نے دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ پڑھ کے اللہ مغفر لی 3 بار، پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگتے ہیں اور آپ وہ انشاءاللہ قبول ہوگی. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ انسان یہ دعائیں پڑھنے کے بعد وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد جو ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قبول ہوگی. یعنی دیکھیے یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر رات میں نیند کھلتی ہے اور بستر پہ بیٹھ کے ہی ہم دعا کر رہے ہیں، ہم وضو نہیں کر رہے. وضو کرنا، نماز پڑھنا تو بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نہیں بھی کر رہے ہیں تو صرف نیند کھلتی ہے اچانک اور ہم یہ دعا کرتے ہیں، پھر اللہ مغفر لی بول کے اگر ہم دعا ہماری جو حاجت پیش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا. اس کے بارے میں ڈیٹیل پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ یوٹیوب پہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، تو آپ حسن المسلم پارٹ 1 میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وضو کیے بغیر بس آپ نیند کھل رہی ہے، بستر پہ اٹھ رہے ہیں اور بس دعا کر رہے ہیں اور پھر سے سو جا رہے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے، رائٹ. تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. پھر 8واں پوائنٹ ہے صلاۃ کے آبلیگیٹری فرض صلاۃ کے آخری وقت، یعنی تشہد میں.
تشہد میں عطیات وغیرہ پڑھنے کے بعد تسلیم کے پہلے، سلام پھیرنے کے پہلے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ عربک میں بہت ساری دعائیں ہیں، 2-3 دعائیں تو کامن ہیں، سب کو آتی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری دعائیں تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ پھر 9واں پوائنٹ ہے دا نائٹ آف قدر، شب قدر کی رات میں ہم دعا کریں، اور شب قدر خاص کر کے جو ہے رمضان کے ایسے وقت پہ آتا ہے جب ہم شاپنگ میں بزی ہوتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے بھائی بہن جو ہے بازاروں میں وغیرہ رہتے ہیں، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ جو بھی ہم کو شاپنگ وغیرہ کرنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ شاپنگ رمضان شروع ہونے کے پہلے ہی لوگ شاپنگ کر دیتے ہیں، سب میں بہترین طریقہ، اور پورا رمضان جو ہے عبادت میں لگا دیتے ہیں، یہ سب میں بہترین طریقہ۔ تو شب قدر کی رات کو مس نہیں کرنا چاہیے، وہ خاص کر کے وہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جو دعا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر 10واں پوائنٹ ہے ڈیورنگ دا رین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک دعا جب اذان ہوتی ہے کے بعد، اور دوسری دعا جب بارش ہوتی ہے، تو بارش ہوتے وقت آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2540۔ پھر 11واں پوائنٹ ہے اذان کے وقت، اذان کے، جیسے کہ میں نے کہا، اس کا ذکر کیا تھا کہ الصحیحہ میں ذکر ہے حدیث نمبر 1469 میں، اور مسند میں بھی ذکر ہے، الطیالسی اپنے مسند میں ذکر کرتے ہیں حدیث نمبر 2106 میں، کہ اذان کے وقت آپ دعا کرنا، اذان کے ورڈز بھی ہم کو ریپیٹ کرنا ہے اور دعا بھی مانگنا ہے۔ پھر 12واں پوائنٹ ہے دا ون ہو از سفرنگ انجسٹس اینڈ آپریشن، شاید ہم نے 11واں پوائنٹ تک ہم نے لیے تھے، تو 12واں پوائنٹ تھا کہ کسی مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا جو ہے وہ ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے، اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان۔ تو ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ خبردار رہو، کہ مظلوم کی بد دعا سے خبردار رہو، کیونکہ اس دعا اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کے حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر جو ہے جسٹ رولر، ایک انصاف پسند حکمران، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اور جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ پہلی مظلوم کی دعا، دوسری ٹریولر کی دعا، مسافر کی دعا، اور تیسری ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کی۔ ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو 3 دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے اولاد کے لیے تربیہ کی دعا کرنا چاہیے، سیفٹی کی دعا کرنا چاہیے وغیرہ آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دعا ہے، اب چھوٹی سی دعا، بہت پیاری سی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پرفیکٹ ورڈ سے، ہر شیطان سے، ہر بیس یعنی ہر کیڑے مکوڑے جو بھی ہے خطرناک جانور ہے اس سے، اور جو ہے ہر نظر بد سے۔ اور جب ہم دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے اولاد کے لیے پڑھتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس کے لیے پڑھتے ہیں، تو اعوذ بکا کے جگہ اعوذ بکلمات اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ دعا دوسروں کے لیے جب پڑھتے تو اعوذ بکا اگر پڑھ کے پڑھے تو یہ ہمارے اولاد کے لیے ہم کرنا چاہیے۔ تو 3 دعائیں ایسی رد نہیں ہوتی ہیں۔ پھر 13واں پوائنٹ ہے 3 دعائیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پھر سے وہی ہے کہ دعا آف پیرنٹ فار ہز چائلڈ، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، جو روزہ رکھتا ہے اس کی دعا،
اور مسافر کی دعا. اس حدیث کا ذکر ہے البیہقی میں اور الترمذی میں. پھر 14واں پوائنٹ 14th پوائنٹ ہے دا پیرنٹ سپلیکیشن فار دا چائلڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, پھر سے وہی حدیث کا ذکر ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک ہے ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے, پھر جو روزہ رکھتا ہے روزدار کی دعا, اور مسافر کی دعا. اس سے ہمیں یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ کبھی بد دعا نہ کرے اپنے اولاد کے لیے. کبھی ہم کو غصہ آتا ہے, کبھی ہم لوگ سے اریٹیٹ ہوتا, ہم بھی انسان ہیں, اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ بد دعا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کتنا بھی غصہ ہو. جو قرض کرتے نا ہم لوگ بہت ہی آسانی سے ماں باپ جو ہے کہ وہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے, ارے برباد ہو جائے, شیطان کہیں گا تو تیرا تو حال ایسا ہی رہے گا, تو کبھی پاس نہیں ہوگا, تو کبھی اچھا, تیرا کبھی اچھا نہیں. ہم بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں. تو کیا پتا وہ دعا کا قبولیت کے اوقات. تو ہمیں کبھی بھی اپنے اولاد کے لیے بد دعا کے لفظ نہیں نکالنا. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ایک شیخ کا ذکر ہے جن کا میں ایک اوتھینٹک انسیڈنٹ ہے. ایک شیخ ہیں سعودی کے, اور ان کا ایک بیٹا جو ہے بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اور لوگ ان سے پوچھتے ہیں, میں ریفرنس بھول رہا ہوں اس کا, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ایسا بستر پہ ہے, اٹھ نہیں پاتا. تو کہا کہ وہ شیخ نے کہا کہ ایک بار غصے میں نے میرے بیٹے کو قرض کیا, میرے بیٹے کو بد دعا کی, تو اٹھ بھی نہ پائے, ہمیشہ سوتا رہے. تو وہ بد دعا لگ گئی, اور وہ اس کا حال یہ ہے. تو کبھی بھی اپنے اولاد کے لیے ہمیں بد دعا نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ اچھی دعا کرنا چاہیے. پھر 15th پوائنٹ ہے دعا آفٹر پریزنگ اللہ اینڈ گیونگ صلاۃ آن دا پروفٹ ان تشہد. پھر سے دعا جو ہے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد, درود بھیجنے کے بعد, اور تشہد کے بعد, تسلیم کے پہلے آپ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی. پھر 16th پوائنٹ ہے, 16واں پوائنٹ ہے دا دعا آف اے مسلم فار ہز ایبسینٹ بردر اور سسٹر. ایک مسلمان دعا کرتا ہے اپنے بھائی بہن کے لیے جو موجود نہیں ہے. اپنا دینی بھائی یا دینی بہن مسلمانوں کے لیے دعا کر. وہ سنتا ہے کہ مسلمانوں پہ کچھ ظلم ہوتا ہے, ظلم ہو رہا ہے, کوئی مشکل میں ہے, یا ایک جنرل دعا کرتا ہے, اے اللہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی حفاظت کر, اے اللہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی زندگی کو آسان کر. یہ کچھ بھی اگر دعا کرتا ہے, یا پھر کسی کو اسے کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس ایریا میں جو ہے ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو اے اللہ اس بھائی کو اچھا کر دے, ٹھیک کر دے. یعنی غائبانہ اگر آپ کسی بھائی اور بہن کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی فرشتے کہتے ہیں آپ کے لیے بھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے دنیا بھر کے مسلمان بھائی بہنوں کو محفوظ رکھ, تو فرشتے کہتے ہیں آمین, اور تمہارے لیے. تو یہ جب دوسروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا, یعنی فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اس بات کا ذکر صحیح مسلم میں آیا ہے. پھر 17th پوائنٹ ہے دعا آن دا ڈے آف عرفات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دا بیسٹ سپلیکیشن از دا سپلیکیشن آن دا ڈے آف عرفات. دعاؤں میں سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. تو عرفات کے دن کی دعا تو ہم جانتے ہیں کہ حج, عرفات جو ہے سب میں اہم رکن ہے حج کا, تو آپ عرفات کے دن دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ حج پہ ہو تو حج میں کر سکتے ہیں, اور اگر حج پہ نہیں ہے, اپنے مقامی جگہ ہو, اپنے گھر پہ ہو, تو اس دن بھی آپ عرفات کے دن آپ دعا کر سکتے ہیں. اور اس سے بہتر ہے کہ وہ جو یعنی ادھر کا ایک دن, سعودی کا ایک دن آگے رہتا ہے, جو بھی ہے آگے پیچھے, تو بہتر ہے کہ دونوں دن کرے. بہتر ہے کہ دونوں دن ہم لوگ پکڑ کے چلیں کہ دونوں دن عرفات, یعنی انڈیا میں کچھ اور دن ہوتا ہے پھر, تو اس حساب سے دونوں دن محنت کرے, دونوں دن دعا کرے, شاید کوئی دن عرفات کا. پھر 18th پوائنٹ ہے دعا ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان. رمضان ایک فضیلتوں والا ایک مہینہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ہے جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بند کیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں آپ کی دعائیں قبول ہونے کا گریٹر چانس ہے۔ اس حدیث کا ذکر ہے صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1899 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1079۔ پھر 19th پوائنٹ ہے، 19واں پوائنٹ ہے، دعا وین دا آرمیز میٹ۔ جب اللہ کے رسول جب جنگ کے دوران جو ہے، جب دو فوجیں جب لڑنے کے لیے ملتی ہیں، لڑائی شروع ہوتی ہے، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، دعا اذان کے وقت اور دعا کوئی اس مشکل کے وقت جب دو آرمیز جو ہے ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2540، اور اس حدیث کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے، الحاکم میں بھی ہے۔ 20واں پوائنٹ ہے when Muslims gather for the purpose of invoking and remembering Allah۔ جب کچھ مسلمان جمع ہوتے ہیں مسجد میں یا کسی کے گھر پہ یا کہیں بھی کوئی محفل میں، جب ہم اللہ کو یاد کرنے، ذکر کرنے اور عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو جو ہے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بارے میں کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو اینجلس ول سرکل دیم، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کا سکون جو ہے، پیس ول ڈسینڈ آن دیم، اللہ کا سکون جو ہے ان پر طاری ہوتا ہے، اور اللہ ان کو یاد کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یعنی کوئی دعوتی محفل بھی ہے، دعوت یعنی وہ دعوت نہیں، کھانے پینے کی دعوت کی نہیں بات کر رہا ہوں میں، جو دعوتی کام کے جو اسپیچ ہے کسی کا لیکچر ہے، اسلامک ٹاک ہے، اگر ایسے پروگرام بھی آپ اٹینڈ کر رہے ہو، یا پھر مسجد میں قرآن کا درس چل رہا ہے، حدیث کا درس ہے تو اس میں بیٹھے ہو، یا پھر کسی ہال میں، کسی فنکشن ہال میں کوئی اسپیکر آیا ہے، تو ایسے فنکشنز میں، ایسے موقع پر بھی وہی محفل ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اسلام کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے آئے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، اس کو عام کرنے کے لیے، مسلم غیر مسلم لوگوں میں عام کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ٹاک ہے، کانفرنس ہے۔ تو ایسے محفلوں میں بھی آپ اگر شامل ہوں تو آپ دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے۔ اس کے بعد ہے ایک 21 پوائنٹ، 21واں پوائنٹ، فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ مہینے کے پہلے 10 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 969، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں، اچھے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند، ان 10 دنوں میں اچھے اعمال کرنا اللہ کو سب میں زیادہ پسند، زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کیجئے، صدقہ کیجئے، دعائیں کیجئے، نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے۔ 22واں پوائنٹ ہے، دعا وین دا ہارٹ ریچز آؤٹ ٹو اللہ اینڈ از ریڈی ٹو بی ٹوٹلی سنسیئر، یعنی جب کوئی ایسا وقت آتا ہے دنیا میں، مطلب ہماری زندگی میں، کہ ہم کبھی بہت دکھی ہوتے ہیں، ایک دم شوق ہوتا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہاں، دل ایک دم جو ہے اللہ کی طرف لپک جاتا ہے، ایک دم دل سے جو آہ نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو جب ایسا کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی ہے، تو ہم ایک دم اللہ کی طرف لپک جاتے، اس وقت جو ہے دعا قبول ہونے کا وقت۔ تو مشکل میں، پریشانی میں کچھ ایسی ہوتی ہے
इंसान की ज़िंदगी में, तब दुआ करना चाहिए। फिर जो है 23rd पॉइंट है एट मिडनाइट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अबू उमामा पूछते हैं अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल कौन सी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, एट मिडनाइट एंड एट द एंड ऑफ एवरी ऑब्लिगेटरी प्रेयर, रात के आधे हिस्से में और नमाज के सलात के आखिरी हिस्से में, यानी रात के आधे हिस्से में एट मिडनाइट और तशहुद के बाद सलाम फेरने के पहले अल्लाह ताला दुआ कबूल करते। फिर 25वां पॉइंट है दुआ ऑफ पीपल आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। उम्म सलमा रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। इस हदीस का जिक्र है सही मुस्लिम में, सुनन अबू दाऊद में भी है और मुस्नद अहमद में भी। अल्लाह के रसूल आते हैं जब अबू सलमा, उम्म सलमा रजी अल्लाह अन्हा के जो शौहर होते हैं पहले, तो वो जब उनका इंतकाल होता है तो अल्लाह के रसूल उनकी आंखों को बंद कर देते हैं और कहते हैं, डू नॉट आस्क फॉर योर सेल्फ एनीथिंग बट गुड, फॉर द एंजल्स विल से आमीन टू ऑल दैट यू आस्क फॉर। वो अल्लाह फॉरगिव अबू सलमा एंड रेज हिज रैंक्स अमंग दोज हु आर गाइडेड। तो अबू सलमा जब इंतकाल करते हैं तो अल्लाह के रसूल उनकी आंखों को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब जो है अच्छी अच्छी बातों के लिए दुआ कीजिए। जो भी उस महफिल में उस लोग जमा हुए हैं, अच्छी बातें, अच्छी दुआएं कीजिए, क्योंकि फरिश्ते आपकी दुआ पे आमीन कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी का इंतकाल हो घर पे या कहीं भी, तो दुआएं करना चाहिए, वो भी दुआ के कबूलियत का वक्त। फिर 26वां पॉइंट है दुआ ऑफ द वन फास्टिंग अंटिल ही ब्रेक्स हिज फास्ट। अल्लाह के रसूल, जैसे कि मैंने हदीस का जिक्र किया है ये, कि 3 दुआएं रद्द नहीं होती। एक है माँ बाप की दुआ अपने औलाद के लिए, और रोज़दार की दुआ, और जो है मुसाफिर की दुआ। फिर जो है 27th पॉइंट है दुआ ऑफ द वन फास्टिंग एट द टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट, यानी रोज़ा खोलते वक्त की दुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इस हदीस का जिक्र है सुनन मुस्नद अहमद में और सुनन तिरमिज़ी में। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। एक रोज़दार जब वो रोज़ा खोलता है, और जस्ट रूलर, एक इंसाफ पसंद हुक्मरान, और मजलूम, इनकी जिस पर जुल्म हुआ है, उनकी दुआओं को अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी रद्द नहीं करते। फिर 30th पॉइंट है दुआ ऑफ अ सन और अ डॉटर ओबीडियंट टू हिज और हर पेरेंट्स। कि एक बेटा या बेटी, एक बेटा या बेटी जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, माँ बाप को खुश रखते हैं, उनकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। और इसका अभी वक्त नहीं है, नहीं तो उसका जिक्र करते एक बहुत ही फेमस हदीस है, उनका नाम भूल रहा हूँ, उस सहाबी का जिन्होंने अपनी माँ की खिदमत की बहुत सारी, और अल्लाह के रसूल से मिलना चाहते थे, और जो है वो मिल नहीं पाए क्योंकि उनकी माँ जो है बूढ़ी थी। फिर वो आते हैं हज में, और अल्लाह के रसूल उमर रजी अल्लाह उनको कहते हैं कि जब आप इनको देखो तो उनसे कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करें। उमर रजी अल्लाह उनको कहते हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, तो सहाबी का नाम, वो सहाबी नहीं है, वो ताबईन है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा नहीं। जब याद आएगा जब बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बहुत ही फेमस किस्सा है, जो बेटा या बेटी अपने माँ बाप के ओबीडियंट औलाद है, वो जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ये रद्द नहीं करता। सही अल बुखारी के हदीस में है, और इसका जिक्र दूसरी जगह भी है। एक इंसिडेंट है इसके बारे में। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं इस हदीस के। सही अल बुखारी के हदीस है, वॉल्यूम नंबर 8, बुक नंबर 73, हदीस नंबर 5।
ایک قصہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا، اور 3 لوگ سفر کر رہے ہیں، 3 لوگ سفر کر رہے ہیں اور بہت زور کی طوفان آتی ہے، بارش آتی ہے، تو وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ کے ایک کیو میں، ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، بارش سے طوفان سے بچ جائیں۔ اور ہوتا ایسا ہے کہ ایک وہ پہاڑ پہ سے ایک پتھر جو ہے لڑک کے غار کے منہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اب وہ باہر نکل نہیں سکتے، اب اگر اندر رہیں گے تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تب وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا ذکر کرو جو تم نے اللہ صرف اور صرف اللہ کے لیے آپ نے کیے، ان نیک اعمال کا ذکر کرو اور اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ تو ابھی فیروز بھائی نے نام بھیجا ہے، الحمدللہ، ان کا شکریہ بہت بہت۔ اویسل کرنی کا قصہ بہت لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر کبھی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی بات ماننا، اور پھر یعنی آپ دیکھیے یہ کامیابی کا راز ہے، ماں باپ کی اگر بات مانیں گے، ماں باپ کے صحیح رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں بچے۔ تو ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہ ذکر کر رہے تھے، تو 3 لوگ جاتے ہیں غار میں اٹک جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا ذکر کرو جو آپ نے اللہ کے لیے کیے، اور پھر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نیک اعمال سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک اعمال کے وسیلے سے، نیک اعمال کے ذریعے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، پیسوں کی ضرورت آپ کو بھی تھی، آپ کے پاس بھی بہت کم پیسے تھے، لیکن آپ نے دل بڑا کر کے ایک غریب کی مدد کر دی۔ تو ایسے کچھ اعمال ہیں جو اب صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ایسے اعمال آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ یعنی اگر آپ کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں دنیا میں، ایسا کوئی اعمال، اور ایسے اعمال رکھنا چاہیے ہمیں، ایسے کچھ اعمال رکھنا چاہیے، نیک اعمال جو ہمیں کسی کو نہیں بتانا چاہیے، چاہے ہمارا شوہر یا ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، کسی کو بھی نہیں، کچھ اعمال اسپیشل جو ہے رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے دعا مانگ سکیں۔ تو وہ تینوں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے۔ تو پہلا شخص کہتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور میں ایک چرواہا تھا، میں شیفرڈ تھا، اور میں اپنے جانوروں کو لے کے چروانے جاتا تھا، اور رات میں، شام میں گھر آتا تھا، اور جو ہے بکریوں سے دودھ نکالتا تھا، اور پہلے میرے ماں باپ کو دیتا، اور پھر بعد میں میرے بچوں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے بکریاں چراتے چراتے بہت دور چلا گیا، اور گھر آنے میں لیٹ ہو گیا، اور میرے ماں باپ جب تک سو گئے، تو میں نے دودھ نکالا اور میرے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا کہ اگر وہ اٹھتے ہیں تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا، لیکن ان کی نیند ڈسٹرب کرنا میں نے صحیح نہیں سمجھا، اور میرے بچے میرے پیروں کے پاس لپک رہے تھے، بھوک کے مارے رو رہے تھے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں نے ماں باپ کے پہلے میں نے میرے بچوں کو دوں۔ تو صبح ہو گئی، لیکن میں نے میرے وہ دودھ جو ہے میرے بچوں کو نہیں دیا، اور جو ہے میرے ماں باپ کے اٹھنے کا میں نے انتظار کیا۔ تو اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے نزدیک قابل قبول ہے، میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا ہے، تو ایسا مانتا ہے تو یہ مشکل کو آسان کر دے اور پتھر ہٹا دے، ہمیں آسمان کو دکھا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہٹتا کہ تینوں باہر نکل۔ پھر دوسرا شخص دعا کرتا ہے کہ میری ایک کزن تھی، اور کزن سے میں جو ہے برا کام کرنا چاہتا تھا، اور 100 دینار، بہت میں نے کوشش کی تو وہ نہیں مان رہی تھی، تو میں نے 100 دینار اس کو دیے، اور مجبوری میں وہ مان گئی، اور جب میں وہ برا کام کرنے والا تھا تب وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، نکاح کے بغیر جو ہے ایسا غلط کام نہیں کرتے۔ تو میں نے اسی وقت، عین وقت پہ میں نے چھوڑ دیا اس کو، تو معاف کر دیا، تو نکل گیا میں نے وہاں سے۔ تو اللہ، اگر یہ عمل تیرے پاس قابل قبول ہے تو یہ پتھر جو ہے غار پر کیا وہ ہٹا دے۔ تو پتھر پھر تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہٹتا کہ تینوں باہر آتے۔ پھر تیسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو کام پہ رکھا، اور اس کا جو ویج ہے، اس کی جو سیلری ہے، میں نے ایک فراق، یعنی چاول کا کچھ کوانٹٹی میں نے فکس کیا، اور وہ کام کمپلیٹ کر کے جب وہ آتا ہے تو میں اس کو جب دیتا ہوں وہ ایک فراق، تو وہ ریفیوز کرتا ہے، وہ نہیں لیتا اور نکل جاتا ہے، اور اس
चावल को मैं बोता हूँ और उससे जो फसल उगती है उससे मैं गाय खरीदता हूँ, और बहुत सारे गाय हो जाते हैं, बहुत सारी कैटल हो जाती है, और बहुत दिनों के बाद वो फिर से आ जाता है और वो कहता है कि "ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ नाइंसाफी मत कर, मेरे जो वेजेस है वो दे दे"। तो इंसान कहता है कि ये जो सारे आप दिख रहे, कैटल दिख रही है, गाय दिख रही है, ये जो सब तुम्हारा है, तो वो सब लेके जाता है। तो ये वो दुआ करता है, वो शख्स, के अल्लाह के अगर ये अमल काबिल कबूल है तो ये पत्थर हटवा दे। तो ये पत्थर पूरा हट जाता है और तीनों शख्स जो है बाहर निकलते हैं। तो हमें पता चलता है कि कुछ नेक अमल जो हैं उनके ज़रिए, नेक अमल के ज़रिए हम अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। और बेहतर है कि अगर हम अक्सर हम कहते हैं हमारे नेक अमल का जिक्र हम करते हैं हमारी बीवी के सामने, बच्चों के सामने, तो ऐसे कुछ अमल रखना चाहिए तो किसी को पता नहीं, ऐसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पता है, आपको पता है आपने क्या किया। कभी भी मौत तक भी आप जिक्र उसका, उस अमल का ना करें। ऐसे कुछ अमल रहेंगे तो बहुत हमें एडवांटेज मिलेगा। फिर 31st पॉइंट है दुआ इमीडिएटली आफ्टर वुजू, वजू के बाद दुआ करना। 32nd पॉइंट है 32nd पॉइंट है दुआ आफ्टर स्टोनिंग द जमरात, जमरात पे पत्थर मारने के बाद हज में दुआ करना है। और इसके बारे में है बहुत सारे डिटेल्स हैं कि कौन से जमरात के पास अल्लाह के रसूल पत्थर मार के दुआ करते थे, और जो है बड़ा जो जमरात है उस पर पत्थर मार के वो दुआ नहीं करते थे बल्कि निकल जाते थे। बाकी इट इज़ नरेटेड दैट द प्रोफेट वुड स्टोन द स्मॉल जमरा देन फेस द किबला रेज हिज हैंड। छोटे जमरात को पत्थर मार के किबला रुख होके अल्लाह के रसूल हाथ उठाते थे, बहुत देर तक दुआ करते थे। फिर मिडल जमरात को भी ऐसे ही करते थे, बड़े जमरात को पत्थर मार के निकल जाते। इसका जिक्र सही बुखारी में है, हदीस नंबर 1753। फिर पॉइंट नंबर 33, एट द क्रोइंग ऑफ अ रूस्टर, जब मुर्गा जो है बांग देता है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो एक फरिश्ते को देखा है, तो आप जो है दुआ कीजिए। सही बुखारी की हदीस है। यह हदीस का जिक्र सही मुस्लिम में भी आया है, मुस्नद अहमद में भी आया है, सही अल जामी हदीस नंबर 611 में भी है कि मुर्गा जब पुकारता है तो आप जो है दुआ कीजिए, और जब आप गधे की आवाज़ सुने तब अल्लाह से पनाह मांगिए, क्योंकि उसने शैतान को देखा। 34th पॉइंट है दुआ मेड इनसाइड द काबा, काबा के अंदर दुआ करना दुआ की कबूलियत का वजह हो सकती है। उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, अल्लाह के रसूल के जब काबा के अंदर एंटर हुए तो चारों कोनों में उन्होंने दुआ की। और हम हतीम में दुआ कर सकते हैं। आज जो हतीम, जो काबे के हिस्से का जो बाहर का जो हिस्सा है, जो राउ वो पार्ट है, वो भी काबे का ही हिस्सा है। उसकी स्टोरी ऐसी है कि ओरिजिनल जो काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बना वो रेक्टेंगल था, और क्योंकि कुरैश के पास हलाल पैसे नहीं थे, पैसे ख़त्म हो गए थे, तो वो उन्होंने स्क्वायर शेप में बनाया। कुछ काबे का कुछ हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया, तो ये अल्लाह की हिकमत थी। तो आज भी हम वहाँ पे मौका मिलने पर वहाँ पे दुआ करेंगे तो वो काबे के अंदर दुआ करने के जैसा ही है। ये 35th पॉइंट है सफ़ा और मरवा पे दुआ करना। उम्रा और हज पे आप सफ़ा और मरवा पे दुआ कर सकते हैं। फिर 36 पॉइंट है दुआ एट एनी ऑफ द होली साइट, मदीना में है, मक्का में है, हरम में, सफ़ा मरवा में है, मकाम इब्राहिम पे है, कोई भी आप वो जगह पे आप दुआ कर सकते हैं। फिर वाइल रिसाइटिंग सूरह अल फातिहा, 37 पॉइंट, सूरह फातिहा पढ़ते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मैंने सूरह फातिहा को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक आधा हिस्सा मेरे लिए मेरे और आधा मेरे बंदे के लिए। ठीक है, तो वो बहुत ही लंबी हदीस है कि जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला जवाब देते हैं। इस हदीस का जिक्र है सही मुस्लिम में, हदीस नंबर बुक नंबर 4, हदीस नंबर 395। फिर 38 पॉइंट है सेइंग आमीन ड्यूरिंग प्रेयर। जब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप जब आमीन कहते हो, तो अगर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर आपके आमीन और फरिश्तों के आमीन कोइंसाइड हो गए,
ایک ساتھ نکل گئے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کا ذکر ہے صحیح البخاری میں حدیث نمبر 780، اور اسی حدیث کا ذکر ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 410۔ پھر جو ہے 39 پوائنٹ ہے، while visiting the sick and dua made by the sick۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں اس حدیث کے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جب آپ بیمار لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے ہو، بیمار لوگوں کو دیکھنے کے لیے، یا پھر میت میں جاتے ہو، تو اچھی باتیں کہو، کیونکہ اینجلز جو ہیں، فرشتے جو ہیں، آپ کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اس حدیث کا ذکر ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2126۔ تو آپ کسی کو دیکھنے جا رہے ہو بیمار کو، تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ I ask Allah Almighty, Lord of the magnificent throne, to make you well۔ 7 بار یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سنن ابو داؤد اور سنن الترمذی کی حدیث ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہم بیمار لوگوں کو جب دیکھنے جاتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری ذکر، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دعائیں پڑھوں یہ سب ساری، تو یہ دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جو بیمار ہے وہ بھی اگر دعا کرتا ہے خود کے لیے یا پھر دوسروں کے لیے، تو اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی۔ تو یہ تھے چند اوقات دعا کے بارے میں۔ دعا تو ہمیں کسی بھی حالت میں دعا کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ چلو ابھی اوقات نہیں ہے تو میں ابھی نہیں کروں گا، دن کے 10-11 بجے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے میں اب دعا نہیں کروں گا۔ تو ایسی اگر آپ کو موقع ہے تو دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اوقات اگر ملتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری جائز دعاؤں کو قبول کرے، ہمیں دعاؤں کے قبولیت کے اوقات کو پانے کی توفیق دے، ہمارے نصیب میں رکھے، اور ہم سے سارے پریشانیاں اور قرض اور محتاجی ساری نکال دے، اور ہمیں دینی درس میں، محفلوں میں بیٹھنے اور ان محفلوں میں سنی گئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو توفیق دے، آمین۔ تو اگر ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو کچھ سوال لیتے ہیں۔ کوئی اگر سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم، کوئی سوال ہو تو ریز ہینڈ پہ آپ کے سامنے گزر جائے۔ دعا کے درس کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سلمان بھائی کوئی سوال کر سکتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ بولے تھے نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں، تو اگرچہ ویسا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ یہ دنیا میں قبول ہو جائے گی تو آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سوال ہے کہ نیک عمل کا واسطہ دے کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر دنیا میں اگر قبول ہوتی ہے تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا یا نہیں؟ تو جو جس چیز کے لیے بھی آپ نے دعا کی ہے، اگر آپ نے کچھ دنیاوی چیز کے لیے دعا کی ہے تو دنیا میں ملے گا انشاءاللہ، اور اگر آخرت کے لیے کچھ اگر دعا کی ہے تو آپ کو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر ملتی ہے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں دنیا بھی ملے گا، اور آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آخرت میں بھی ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، یعنی اس کے پاس اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آپ مانگیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور ایک بہترین دعا ہے جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو جو ہے دنیا میں اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ دنیا میں بہت ساری دعائیں قبول ہوگی تو آخرت میں دعا قبول نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
آپ کی دعائیں دنیا میں بھی قبول ہوگی اور آخرت کے لیے بھی دعائیں قبول ہوگی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں اس دعا کے ذریعے سکھائے ہیں۔ تو آپ دعا کیجئے، بھرپور دعا کیجئے، دعا میں کوئی یعنی آپ دعائیں مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھک جائے گا، نہیں تھکے گا، اللہ تھکنے والوں میں سے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو دعا کیجئے، بھرپور دعا کیجئے، مانگیے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ امید ہے کہ سوال کا جواب۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی یار، اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بردر، سوال یہ تھا کہ جیسے انسان کوئی اپنے نیکی یا نیک کا وسیلہ بنا کے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا وہ اس نیکی کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر ہم جیسے کہ حدیث کے حساب سے اگر ہم ہمارے نیک عمل کا وسیلے سے اگر دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو اگر وہ دعا قبول ہوتی ہے وہ نیک عمل کا اجر مل سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ نیک جو عمل آپ نے کیا تھا اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، اور اس کا ایک اجر کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا اس کے ذریعے قبول ہوگی۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی غریب کو صدقہ دے رہے ہو، صدقہ دیا ہے اور بہت ہی اللہ خالص اللہ کے لیے آپ نے دیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، بس اللہ اور آپ میں ہے، اور بہت آپ کو بھی جو ہے پیسوں کی ضرورت تھی، اور پھر بھی آپ نے ایگزامپل دے رہا ہوں تو آپ نے دیا، تو اس صدقے کا آپ نے جو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، اور اس اجر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کی دعا اس کے ذریعے قبول ہوگی، یعنی دعا بھی قبول ہو رہی ہے آپ کو اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، تو کہیں بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، آپ کو اس عمل کا اجر بھی ملے گا اور اس کے ذریعے جو ہے آپ کی دعا بھی قبول ہو۔ تو یہ جیسے بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو بات تھی کہ میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کچھ عمل ایسے ہوں جو آپ کے اور اللہ کے بیچ سیکریٹ ہو، اللہ اور آپ صرف دنیا میں آپ جان رہے ہو، اللہ جان رہا ہے کہ آپ نے کیا کام کیا، کیا نیک کام کیا، کیا سیکریفائس دیا، کیا کسی کے ہیلپ کی، مدد کی۔ تو یہ اگر رہے گا انشاءاللہ تو میرے دماغ میں بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ اس درس کے ذریعے ہم لوگ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، کئی باتیں جو ہے آڈینس کو بھی آتی ہے، اور سب میں زیادہ پہلے اسپیکر کو بھی دماغ میں آتی ہے جب وہ ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ ایسے ہی بولیں گے اگر آپ پڑھیے دعا کے بارے میں پڑھیے تو کبھی نہیں پڑھ سکتا انسان، جو ہے ٹاک دینا ہے، ریسرچ کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے، تو آدمی حدیث پڑھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، تو پریشر رہتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ بہترین موقع ہے آڈینس کے لیے بھی میں موقع ہے، اور اسپیکر کے لیے بھی موقع ہے۔ تو جو ہے آپ کے نیک عمل میں کمی نہیں آئے گی، اس کا بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ دعا بھی آپ کی قبول ہوگی۔ امید ہے کہ سوال کا جواب۔ اور کوئی سوال ہے تو سوال کر۔ جزاک اللہ خیر بردر۔ اور بردر یہ کہ کوئی بھی مطلب جہاں اللہ کا ذکر ہو یا اس کے دین کے مطلب کوئی بھی ہو، دعوت کا کام ہو، تو مطلب وہاں کے فرشتے اس جگہوں کو گھیر دیتے ہیں اور جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کے بھی الحمدللہ محفل تو ایسے ہی کہ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں، تو بردر ہم سبھی لوگ کے لیے دعا کریے کہ، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی۔ بے شک بہن نے کہا ہے کہ جزاک اللہ خیر۔ بہن نے کہا ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی دینی محفل ہے، اس میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، سکینہ طاری ہوتا ہے، پیس اللہ کا جو ہے ڈسینڈ ہوتا ہے، اور جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل یہ بھی محفل جو ہے کسی چیز کی، یعنی کسی بھی ذریعے آپ محفل، آج کے ماڈرن زمانے میں آج کے حالات کے مطابق ہم آن لائن اگر میٹنگ کر رہے ہیں، آن لائن محفل کو جما رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ہمیں گھیر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہم پہ سکینہ طاری کر دے۔ اور یہ جس کسی کا بھی آئیڈیا تھا، یہ بہت ہی بہترین آئیڈیا تھا، یعنی اللہ ان کو اجر دے۔ یعنی جیسے یہ پینڈیمک شروع ہوا
मिलना मिलाना सब सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग स्टार्ट हो गई। तो ये मुझे पता नहीं एग्जैक्ट किसका है ये आइडिया, लेकिन जो भी जिन ब्रदर्स सिस्टर्स ने इसमें शामिल किए और बराबर रोज़ाना वक्त निकालते हैं, मैंने मीटिंग जब चालू होती है तो वो खुद होस्ट बनते हैं और वो होस्ट मीटिंग स्टार्ट करना है, एंड करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, ग्रुप में डालना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बात है। यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया है दुआओं को कबूल करवाना और जो है नेक अमाल में, हमारे नेक अमाल में इंक्रीज होना, ये बहुत ही बेहतर। और ये सवाब जारिया भी है। जिस यानी आप भी देखिए 8 महीने, शायद 8-9 महीने, तकरीबन 1 साल होने आ रहा है कि हम ये ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। कितनी अच्छी बातें हमें पता चली, कितने स्पीकर्स आए, बात कर रहे हैं, रोज़ाना भी चलते हैं प्रोग्राम। तो जिस किसी ने ये स्टार्ट किया बहुत ही माशाल्लाह उनको जो है अजर देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम भी उनके लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया, जिन्होंने टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पैसे स्पेंड कर रहे हैं और ये अपना वक्त निकाल रहे हैं। तो हम सब के लिए अल्लाह हम सबको जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। अल्लाह हम सब लोगों की जो है जायज़ ख्वाहिशों को पूरी करे। अल्लाह हमको, हमारे आल औलाद को, हमारे फैमिलीज को सेफ रखे, आफियत में रखे और जो है हमें खुशियों भरी एक लाइफ दे दे और सारे हादसों को, परेशानियों को हमसे, आजमाइशों को हमसे दूर रखे। तो आप भी जो है स्पीकर्स के लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, खास करके मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिए। उनका तो इंतकाल हो चुका है तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। आप भी स्पेशल रिक्वेस्ट मेरे साइड से कि मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए खास करके आप अल्लाह से दुआ कीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे। आमीन। उम्मीद है कि सवाल का जवाब। कोई सवाल है और? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हमारा सवाल है कि अगर माँ बाप का इंतकाल हुआ है और हमें ये पता है कि वो शिर्क के वक्त में मतलब उनका इंतकाल हुआ है, वो शिर्क में मुब्तला थे, तो क्या हम उनके हक में दुआ कर सकते? लेकिन ये बात है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनके सीनों के राजों को। पता नहीं कि उन्होंने माफ़ी मांगी होगी या अल्लाह ताला से उनकी कबूलियत हुई नहीं, वल्लाह बिस्वाल। लेकिन हमें पता है कि भाई वो शिर्क में थे और उनका इंतकाल हुआ, मतलब तो उनके हक में हम दुआ कर सकते? सवाल है कि अगर माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं, जो मरहूम जो इंतकाल हो चुका है उनके लिए दुआ करना चाहिए। लेकिन अगर हमें पता है कि माँ बाप जो है शिर्क करते थे तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं या नहीं, तो कुरान में साफ तौर पे आया है कि आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते जो कुफ्र में, शिर्क में मर गए हैं, उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। और जो है एक सहाबी आते हैं अल्लाह के रसूल के पास और कहते हैं कि मेरे वालिद कहाँ हैं, मतलब हो चुका है उनका वालिद, तो बोलते हैं मेरे वालिद, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जहन्नम में। तो वो लौटता है, बड़ा ही गमगीन होता है, तो आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नम में। और यानी हमें हुक्म नहीं है कि हमारे माँ बाप के लिए हम, अगर हमें यकीन है, अगर हमें शक है, ये है, तो हमें दुआ करनी चाहिए, सेफ साइड जो है दुआ करनी चाहिए। लेकिन हमें पक्का यकीन है कि उनका अकीदा जो शिर्क पर था और शिर्क पर का इंतकाल हुआ है, और तो हम उनके लिए दुआ हमें नहीं करना चाहिए। और अगर थोड़ा भी अगर शक की जगह है थोड़ा भी, तो हमें उस शक का एडवांटेज लेना चाहिए और उनके लिए दुआएं करना चाहिए। सब में अच्छा जो है मरहूम माँ बाप के लिए जो हम काम कर सकते हैं वो है सदका जी। दुआ और सदका जो है मरहूम माँ बाप के लिए सब में बेहतरीन चीज़ है। उनके लिए दुआएं करना और उनके लिए जो है उनके तरफ से सदका करना बेहतरीन है। लेकिन वो शिर के हालत में ना हो तो ना? हाँ, शिर्क की हालत में ना, अगर आपको पक्का यकीन है, अगर आपको पक्का यकीन है कि वो शिर्क पे है 100%, लेकिन अगर शक की जगह है जी, तो लगता है भाई ये पता नहीं क्या, तो वो शक का एडवांटेज लें और दुआ करें, अल्लाह सुब्हान तआला की मर्जी। लेकिन अगर आपको 100% मालूम है, आपने बात की है, उनका अकीदा जाना है, आपने उनको बताया है, फिर भी वो अपने गलत अकीदे पे कायम है, आप जो है क्योंकि वो दरगाह पर जाना, दरगाह की न्याज़ें करना, ये करना, ये सब करते थे ना,
تو ایسی حالات میں ان کے گھر میں تصویریں بھی لگی ہوئی تھی باباؤں کی وغیرہ وغیرہ. تو ان کے موت کا وقت تھا تو ہم نے کہا کہ بھائی نکال دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اللہ کی اس سے مغفرت نہیں ہوگی ہماری، اور صرف تم کلمہ پڑھو. بولے ہاں ہم تسبیح تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن پھر اس حالات میں ان کی موت ہو گئی. تو اس سے ہم ذرا پریشان ہیں کہ اللہ خیر کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کلیئر کٹ کفر انہوں نے نہیں کیا، یعنی اگر ان کا سٹیٹمنٹ ہوتا کہ نہیں بالکل ان کے سامنے سجدہ کرنا، قبروں کے سامنے سجدہ کرنا صحیح ہے، ہم کریں گے، کیوں نہیں، یہ بالکل غلط نہیں، اگر ایسا کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے تو آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. لیکن اگر کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو میری رائے ہے کہ بہتر ہے آپ ان کے لیے دعا کیجیے. اگر ان کے حق میں اگر قبول ہو سکتی ہے تو ہوگی، ورنہ اللہ خیر کرے. جزاک اللہ خیر. وہی جا. کوئی اور سوال ہے تو دیکھ سکتے ہیں. سوال آخری سوال، یا پھر اگر سوال نہیں ہے تو میٹنگ اینڈ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو سوال لے سکتے ہیں ایک آخری، یا پھر میٹنگ اینڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کوئی سوال نہیں. تو ہم کریں گے. اور کچھ جو ہے سافٹ کاپیز، آتھینٹک دعاؤں کی سافٹ کاپیز جو ہے پروٹیکشن کے لیے، اذکار، نظر بد اور جن اور جادو اور دوسرے حادثوں سے بچنے کے لیے کچھ سافٹ کاپیز انشاءاللہ میں انشاءاللہ بھیج رہا ہوں. آپ آج بھیجوں گا یا پھر کل انشاءاللہ ضرور بھیجوں گا. تو اپنے آن لائن درس گروپ میں آپ دھیان رکھیے، یہ بہت اچھی اور آتھینٹک دعائیں انشاءاللہ سافٹ کاپیز آپ کو انشاءاللہ اپنے آن لائن درس گروپ میں مل جائیں گے. تو ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.